اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن المحیض اور یسألون وہ پوچھتے کا آپ سے عن المحیض حیض سے متعلق قل فرماتی ہوا اذن وہ گندگی ہے ناپاکی ہے فاعتزلوا النساء تو جدا رہو عورتوں سے فی المحیض حالت حیض میں ولا تقربوہن اور قریب نہ جاؤ ہن ان کے حتی یطہرن یہاں تک وہ پاک ہو جائیں، یعنی پاکی کی حالت میں جماع نہیں کرنا، صحبت نہیں کرنی، باقی رہنا ہے سہنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ازواج آپ علیہ السلام کے سر پر تیل لگایا کرتی تھی، وہ منع نہیں، صرف عورت سے صحبت کرنا منع ہے اس حالت میں، اور عورت نماز نہیں پڑھ سکتی اور مسجد میں نہیں جا سکتی، باقی کھانا پکا سکتی ہے، کھلا سکتی ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ پھر جب خوب پاک ہو جائیں، اور اس کے علاوہ یعنی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی، سن سکتی ہے، ذکر کر سکتی ہے، اگر وہ معلمہ ہے تو توڑ توڑ کے حرف پڑھ سکتی ہے، باقی حدیث پڑھ سکتی ہے، جتنے مسائل کی کتابیں پڑھ سکتی ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ جب وہ خوب پاک ہو جائے فَأْتُوهُنَّ تو آؤ ان کے پاس من حیث جہاں سے امرکم اللہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ یحب التوابین اللہ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ اور پسند فرماتا ہے خوب پاک صاف رہنے والوں کو۔ نساؤکم تمہاری عورتیں حرث لکم تمہاری کھیتی ہیں، فاتوا حرثکم تو آؤ اپنی کھیتی میں، انا شئتم جہاں سے تم چاہو، وقدموا اور تمہیں چاہیے کہ آگے بھیجو لانفسکم اپنی جانوں کی، یعنی نکاح کیا ہے تو نیک نیتیں بھی ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے اولاد دے، وہ اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، وہ تمہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آدمی فوت ہو جاتا ہے 3 اعمال باقی رہتے ہیں، صدقہ جاریہ ایسا کام جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، علم نافع آپ نے پڑھایا، قرآن پاک سکھایا ہے، کوئی ایسی چیز سکھائی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کے جانے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا ثواب آپ کو قبر میں بھی مل رہا ہے۔ تیسرا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ ہے وقدموا لانفسکم آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، واعلموا جان لو کہ انکم بے شک تم ملاقو اس سے ملو گے، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دیجیے مومنوں کے، ولا تجعلوا اللہ نہ بناؤ اللہ کو عرضۃ ڈھال، آڑ یعنی اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ، لایمانکم اپنی قسموں کے لیے، بار بار اللہ کی قسمیں نہ کھاؤ، جھوٹی قسمیں لوگوں کو اعتماد دلانے کے لیے۔ ہاں ان تدبروا تم احسان یا نیکی کرو اس وقت اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہو، وتتقوا اور پرہیزگاری کرو، وتصلحوا بین الناس اور صلح کرو لوگوں کے درمیان، اچھا یہ کام کرو، واللہ اللہ سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ اللہ پکڑ نہیں فرمائے گا تمہارے باللغو بے معنی فی ایمانکم تمہاری قسموں پر، بے معنی قسموں پر اللہ پکڑ نہیں فرمائے گا، ولکن لیکن یؤاخذکم تمہاری پکڑ فرمائے گا بما کسبت قلوبکم جو تمہارے دلوں نے کی ہے، جو قصدن تم قسمیں اٹھاتے وہ پوری کرنی پڑیں گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے غیر شرعی قسم اٹھا لے یہ نہیں کروں گا تو جو ہے وہ یعنی کہ کام اچھا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کروں گا تو وہ کام کرے اور کفارہ دے۔ قرآن پاک میں بھی کفارہ ہے، 3 روزے رکھیں یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ واللہ غفور حلیم اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ للذین اور آگے ایلا کے بعد للذین یؤلون من نسائہم جو اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں کہ میں نے 4 مہینے اپنی عورت کے پاس نہیں جانا، تربص 4 اشہر انتظار کرنا 4 مہینے، فإن فاؤ اگر رجوع کر لیا فإن اللہ غفور رحیم اللہ بخشنے والا رحیم ہے مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق اور اسے اگر طلاق کا ارادہ کر لیا، یہ قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے تک نہیں جاؤں گا نہیں ملوں گا، تو اسے کہتے ہیں ایلا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس نے اس کا ارادہ کر لیا کہ یہ اب میں بالکل نہیں جاؤں گا، فإن اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سننے والا جاننے والا، وہ طلاق پڑ جائے گی۔ والمطلقات اور جب طلاق والی عورتیں ہیں یتربصن اپنے آپ کو روکے رکھیں گی نکاح سے بانفسہن اپنے آپ کو 3 قروء 3 مہینے، ولا یحل لہن حلال نہیں ان کے لیے کہ ان یکتمن کہ چھپائے ما اس کو خلق اللہ جو اللہ نے پیدا کیا فی ارحامہن ان کے پیٹوں میں، ان کن اگر وہ یؤمن ایمان رکھتی ہے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر آخرت پر، ٹھیک ہے، تو انہیں چاہیے کہ یعنی کہ طلاق ہو گئی تو وہ بتائیں کہ میرے پیٹ میں بیٹا ہے بیٹی یا بچہ ہے، وہ بتائیں، چھپائیں نہ اس کو،
اور اس کو ضائع نہ کرائیں. وبعولتهن احق بردهن فی ذلک، وبعولتهن ان کے شوہر احق کو زیادہ حقدار بردهن پھیر لینے کے انہیں، فی ذلک اس مدت میں، حالت جو عدت میں وہ صلح کر سکتے ہیں، ایک طلاق ہے یا 2 طلاق ہے، صلح ہو سکتی ہے. ان ارادو اصلاح، اگر وہ صلح کا وہ ارادہ کریں، اصلاح کا. وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے حق ہے، مثل الذی علیہن مثل اس کے جو مردوں کے ان پر حقوق ہیں، بالمعروف بھلائی کے ساتھ شریعت کو. وَلِلرِّجَالِ علیہن درجہ اور مردوں کے لیے علیہن ان پر درجہ فضیلت ہے، مردوں کی فضیلت ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ غلب والا ہے اور حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. اگلا سبق ہمارا نحو میر سے، افعال تعجب، سبق نمبر ہے 17. تعجب والے الفاظ کے عجیب چیز دیکھ لیے اس وقت کس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تعجب والے. ثلاثی مجرد کے ہر مصدر سے فعل تعجب کے 2 صیغے ہوتے ہیں، ما افعلہ جیسے ما احسن زیدن، ٹھیک ہے، اور افعل بھی، یہ 2 ہوتے ہیں. تو ان کی اصل کیا ہے؟ ما افعلہ یہ تو سمپل ہے نا، تو آگے اس طرح بہت سارے استعمال ہو گئے جملے. ما احسن زیدن، زید کتنا حسین ہے، یہ اصل میں یوں ہے ایو شیئن احسن زیدن، لہذا اس میں با بمانا کہ ایو شیئن ان مبتدا ہے، اس لیے ایو شیئن ہوگا حالت رفع میں. احسن مبتدا کی خبر ہوگی اور اس میں محل رفع پر ہوگا، اور اس کا فاعل ہوا ضمیر ہوگا جو اس میں پوشیدہ ہے، اور زید مفعول بھی ہوگا. یعنی کہ ایو شیئن یہ ہو جائے گا مضاف مضاف الیہ، یہ ہو جائے گا مبتدا، اور یہ احسن اس میں ہوا ضمیر، احسن فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور زید المفعول فعل اپنے فاعل مفعول بھی اس میں جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے خبر ہوگی اس مبتدا کی. تو یہ مبتدا اور یہ کیا ہے؟ خبر ہے. یہ آپ کو انہوں نے اس کی تفصیل، پہلا یہ جو نا کلمہ ما افعل اس کی تحقیق. دوسرا افعل بھی، جیسے احسن بزیدن، اس میں احسن امر صیغہ ہے، یعنی صیغہ امر ہے، ٹھیک ہے، اور خبر کے معنی میں اصلی بات اس طرح کی احسن زیدن، یعنی سار ہو گیا زید ذا حسن والا ہو گیا. تو یہ جو احسن بزیدن با جو ہے نا وہ زائدہ ہے. تو مختصر یہ آپ نے پڑھا کہ یہ افعال تعجب 2 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ما افعلہ افعل بھی قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، مختصر یاد رکھنا ہے کہ ما افعلہ اور افعل بھی، ٹھیک ہے، یہ افعال تعجب کے صیغے ہیں، اور ان کی حقیقت کیا ہے یہ آپ نے دیکھ لی ہے. آگے ہے اسماء عاملہ، چونکہ سبق چھوٹا سا تھا اس کو ہم نے آگے پڑھنا ہے. اسماء عاملہ، ٹھیک ہے، پیچھے آپ نے اس کی وضاحت سبق 9 میں پڑھی ہے کہ حروف عاملہ، پھر اس کی اپنے اسموں میں عمل کرتے فعلوں میں. اب آئے اسماء عاملہ، اس کی 11 قسمیں. پہلی قسم اسماء شرطیہ بمانا ان، اسماء شرطیہ بمانا ان ہے، یعنی کہ یہ جو ان کے معنی میں آتے ہیں، اگر کے معنی میں، شرط کے معنی میں آتے ہیں. جیسے من، ما، متا، این، ایون، انا، اذ، ما، حیث، ما، مہما. یہ اسماء فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. جیسے من تدریب، جسے تو مارے گا، ادریب میں ماروں گا، تدریبو تھا نا، تو یہ من بمانا شرط ہے، آگے جزا آگی، جسے تو مارے گا اسے میں ماروں گا. ما تفعل افعل، جو تو کرے گا میں وہی کروں گا. این تجلس اجلس، جہاں تو بیٹھے گا میں وہاں بیٹھوں گا. متا تقم اقم، جہاں تو کھڑا ہوگا جب تو کھڑا ہوگا میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا. ایو شیئن تاکل آکل، جو تو کھائے گا میں بھی وہی کھاؤں گا. انا تکتب اکتب، جو تو لکھے گا، جہاں تو لکھے گا میں بھی وہیں لکھوں گا. انا، ٹھیک ہے، جہاں تو لکھے گا میں بھی وہیں لکھوں گا. اذ ما تسافر اسافر، جب تو سفر کرے گا تو میں بھی سفر کروں گا. حیث ما تقصد اقص، جہاں کا تو قصد کرے گا میں بھی وہاں کا قصد کروں گا. مہما تقعد اقعد، جہاں تو بیٹھے گا میں بھی وہیں بیٹھوں گا. تو یہ اسماء شرطیہ یہ قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں. یہ فعل مضارع میں داخل ہو کے اس کو جزم دیتے ہیں کہ من تدرب، جس کو تو مارے گا، ادرب میں ماروں گا. اس کو یاد رکھیں. دوسری قسم میں اسماء افعال بمانا فعل ماضی، جیسے ہیہات شتان، ہیہات شتان، یہ، اور سرعان تیسرا، یہ اپنے اسم کو فاعل ہونے کی وجہ سے رفع دیتے ہیں. ہیہات یوم العید، یعنی بعد یوم العید.
तीसरी किस्म है अस्मा अफ़ाल बेमाना अमर हाजिर, रुवैदा, बला, हय्यला, अलैका, दूनका। ये अपने इसम को मफूल होने की वजह से नस्ब दे, जैसे रुवैदा ज़ैदन यानी अमहिलू, छोड़ दे इसको, किसको, ज़ैदन को। ये किस्में ये बड़ी आसान है, इसको भी आपने रखना है जहन में कि अस्माए अफ़आल, अस्माए अमला, ठीक है। उसकी पहली किस्म अस्माए शर्तिया बमाना इन, और दूसरी है अस्माए अफ़आल बमाना माजी, जैसे हयात, शैतान, बहुत कम इस्तेमाल होते हैं लेकिन आपके इल्म में होनी चाहिए चीज़ें। तीसरी है अस्माए अफ़आल बमाना अमर हाजिर, रुवैदा, बलहा, हय्यला, अलैका, दूनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाउल अरबिया, सबक नंबर 28वां, अद-दर्स सामिन वल इशरून, 28वां सबक कलर्स से मुतालिक है। लिल मुज़क्करी, मुज़क्कर कलर इस्तेमाल किस तरह होते हैं, और लिल मुअन्नस, मुअन्नस के इस्तेमाल कैसे होते हैं। अबयद सफ़ेद मुज़क्कर के लिए, अस्वद स्याह, अहमर सुर्ख, अखदर सब्ज, अजरक नीला, असफर पीला, अगबर मटियाला, अबलग चित कुबरा, ये मुज़क्कर के लिए। लिल मुअन्नस, मुअन्नस के लिए बैदा सफ़ेद, सौदा स्याह, हमरा सुर्ख, खदरा सब्ज, जरका नीली, सफरा पीली, गबरा मटियाली, बलका चित कुबरी, ठीक है। शजरुन अखदर, हरा दरख्त, दीकुन अबियद, सफ़ेद मुर्गा, कल्बुन असवद, काला कुत्ता, वर्दुन अहमर, सुर्ख फूल, कमीसन असफर, पीली कमीज, बहरुन अजरक, नीला समंदर, जमरुन अकबर, मटियाला ऊंट, कबशुन अबलग, कबशुन अबलग, ठीक है। चित कुबरा अबलग, चित कुबरा मेंढा, दजात जोतुन बैदा, सफ़ेद मुर्गी, कित्ततुन सौदा, ठीक है जी, काली मुर्गी बिल्ली, कित्ततुन सौदा, ठीक, काली बिल्ली, ज़ारतुन हमरा, सुर्ख कली, नबातुन खदरा, सब्ज सब्जियां, नबात सब्जियां, ठीक है जी। ये आपने समाउन ज़रका, नीला आसमान, बकरतुन सफरा, पीली गाय, अर्दुन गबरा, मटियाली ज़मीन, शातुन बलका, चित कुबरी बकरी, ये आपने देख लेना है। आगे तमरीन भी आसान है। मा लौन कलमी, का आपकी कलम का कलर क्या है, लौन कलमी, मेरे कलम का रंग अखदर सब्ज है। मालून नुस्मा, आसमान का कलर क्या है, रंग क्या है, लौन नुस्मा अजरक, ठीक है, नीला है। अजरक आपने पीछे पढ़ा, नीला, अजरक जुर्का, ठीक है, तो अजरक नीला। इसी तरह मालून सबूरत, तख्ता स्याह का कलर क्या है, लौन सबूरत असवद स्याह। मालून कमीज से, तेरी कमीज का कलर क्या है, लौन कमीज से, मेरी कमीज का कलर असफर पीला है। इस तरह आपने अरबी से उर्दू और उर्दू से अरबी आपने करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कानून शरीयत नमाज से मुतालिक है। नमाज की तीसरी शर्त वक्त का बयान। फजर का वक्त कब है, सुबह सादिक से लेकर सूरज की किरण चमकने तक है। सुबह सादिक से लेकर सूरज की किरण चमकने तक है। तो सुबह सादिक किसको कहते हैं, सुबह सादिक एक रोशनी है जो सूरज निकलने से पहले सूरज के ऊपर आसमान के पूर्वी किनारे में दिखाई देती है। तो इसका आसान तरीका ये है कि जो हमारे यहाँ कैलेंडर बने होते हैं उसी पर हम ध्यान दें। माहिरीन हैं, इसको कहते हैं इल्म तौक़ीत, वक्त। तो वो उन्होंने मेहनत करके बनाए हैं। जो है वो एप्लीकेशंस भी आ रही हैं, दाव इस्लामी की भी एप्लीकेशन है, प्रेयर्स टाइम्स, उसको आप अपने मोबाइल में कर लें तो उसको देखें कि कितना टाइम शुरू होता है, कितने बजे टाइम ख़त्म होता है, वो बड़ा आसान है, ठीक है। तो ये बाकी यही मसाइल हैं कि फजर का टाइम सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक होता है, ठीक है। और फजर की नमाज सुबह सादिक सफ़ेद भी पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आगे जोहर का वक्त, जोहर जवाल जैसे ख़त्म होता है तो ये भी आपको कैलेंडर में मिल जाएगा, एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। जवाल यानी सूरज ढलने से लेकर उस वक्त तक ये जोहर का टाइम है जब हर चीज़ का साया अलावा दुगना हो जाए, ठीक है। तो हर चीज़ का जब साया दुगना हो जाएगा उस वक्त तक जोहर का टाइम होता है। उसके बाद फिर असर का टाइम शुरू हो जाता है। तो ये दुगना कैसे मालूम होगा, इसके लिए आसानी है कि कैलेंडर आप देख लें और एप्लीकेशन अपने मोबाइल में कर लें, ये आसानी हो जाती है, ठीक है। आगे साया असली की तारीफ आगे लिखा हुआ है। असर का वक्त, जोहर का वक्त ख़त्म होने के बाद असर का वक्त मगरिब तक होता है, और मगरिब का वक्त सूरज डूबने के बाद शफक जाने तक होता है।
شفق کسے کہتے ہیں؟ شفق سے مراد وہ سفیدی ہے جو سرخی جانے کے بعد پچھم میں صبح صادق کی سفیدی کی طرف، اور یہ اتر و دکن میں پھیلتی رہتی ہے۔ تو یہ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپلیکیشن کریں اور آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تقریباً ہم سمجھتے ہیں کہ مغرب کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں، 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ 15 سے 20 منٹ ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے پہلے وقت پہ پڑھیں، لیکن اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ عشاء تک اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے سحری تک۔ اور وتر کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ عشاء کے بعد وتر کا ٹائم ہوتا ہے، وہ بھی سحری تک۔ مستحب اوقات کے فجر میں تاخیر مستحب ہے، کئی احادیث اس پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہے اجالے میں فجر پڑھنا اس کا ثواب زیادہ ہے، ٹھیک۔ کچھ روایت میں جلدی کا ہے تو محدثین نے اس کو دونوں کو تطبیق دی ہے کہ نماز شروع کرے امام صاحب اندھیرے میں اور تھوڑی سی قرات لمبی کرے تاکہ اجالے میں یہ جا کے نماز کو ختم کر لے۔ اچھا، عورتوں کے لیے ہمیشہ فجر اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے، گھر میں آسان ہوئی آپ پڑھ لیں، اور سردیوں میں ظہر پہلے پڑھ لے اور جلدیوں میں ظہر بعد میں پڑھے، یہ مستحب ہے۔ جمعہ بھی ظہر کے ٹائم پڑھا جائے گا، عصر کی نماز میں تھوڑی سی تاخیر ہو، اتنی جلدی نہ ہو، اور مغرب میں جو ہے وہ جلدی ہو، یعنی کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے آپ نے نماز پڑھنی، بہتر یہ ہے۔ اور عشاء کو تھوڑا سا لیٹ کرنا یہ مستحب ہے، لیکن اگر جماعت پہلے ہو رہی ہے تو آپ نے جماعت کو لینا ہے، چاہے وہ ظہر ہو چاہے دوسری نمازیں ہوں۔ مطلب مستحب وقت ظہر کا گرمیوں میں 3:30 بجے ہے، لیکن اگر کوئی 1:30 بجے پڑتا ہے جماعت ہو رہی تو آپ جماعت میں شامل ہو، اس کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ تو یہ مسائل باقی آپ نے آسان دیکھ لینے۔ عشاء سے پہلے سونا مکروہ اور عشاء کے بعد زیادہ باتیں کرنا یہ مناسب نہیں، ہاں تعلیم کے لیے ہو تو اچھا ہے۔ تو آگے آئے گا مکروہ اوقات۔